فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 177۔ عنوان ہے بیضا، یہ بھی ایک منزل کا نام ہے۔ یہ منزل یربو سے متعلق اور واقصہ اور عذیب الحجنات کے قریب درمیان میں واقع تھی۔ اس منزل پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور حور کی فوج کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد اور ثناء الہی کے بعد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ظالم بادشاہ کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال کرتا ہے، عہد خدا کو توڑتا ہو اور سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو اور خدا کے بندوں میں گناہ اور دشمنی اور سرکشی کا عمل روا رکھتا ہو، تو ایسا دیکھنے والا اگر اس صورتحال کے باوجود اپنے قول و عمل سے انکار نہ کرے تو یقیناً خدا اس شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ جگہ دے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان لوگوں یعنی بنی امیہ نے شیطان کی اطاعت کو لازم قرار دے لیا ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ انہوں نے فساد کو آشکار کر دیا ہے اور حدود الہی کو معطل کر دیا ہے اور مسلمانوں کے مالیات کو اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے۔ انہوں نے حرام الہی کو حلال اور حلال الہی کو حرام کر رکھا ہے، اور میں اس دور میں سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ انکار کروں۔ تمہارے خطوط میرے پاس آئے اور تمہارے بھیجے ہوئے لوگ تمہاری بیعت کی خبر لے کر میرے پاس آئے کہ تم لوگ مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے اور مجھے بے یار و مددگار نہیں کرو گے، تو اگر تم اپنی بیعت پر باقی رہو تو تم حق اور ہدایت کی راہ پر ہو، اور میں حسین علی و فاطمہ بنت رسول کا بیٹا ہوں۔ میری زندگی تمہارے ساتھ ہے اور میرا خاندان تمہارے خاندان کے ساتھ ہے، اور مجھ میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لیکن اگر تم یہ کام نہ کرو اور مجھ سے کیا ہوا عہد توڑ دو اور میری بیعت سے نکل جاؤ تو جان کی قسم کہ یہ سب کچھ تم سے بعید بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تم یہی کام میرے والد، میرے بھائی اور میرے ابن ام مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی کر چکے ہو۔ لہٰذا فریب تو وہ کھائے گا جو تمہارے دھوکے میں آ جائے۔ تم نے اپنے حصے میں خطا کی اور اپنے نصیب کو ضائع کر دیا، پس جو بھی عہد کو توڑتا ہے اس کا نقصان اسی کو پہنچتا ہے، اور یقیناً اللہ مجھے تمہاری مدد سے مستغنی کر دے گا۔ والسلام۔ یہ خطبہ تاریخ کامل ابن اثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 304 پر موجود ہے۔ اگلی منزل تھی رحیمہ، رے اور یہ ہاتھی والی ہے، یہ میم اور ہے۔ امام بیضا سے چل کر رحیمہ میں وارد ہوئے تو وہاں کوفے کے ایک شخص ابو حرم، اور یہ بھی ہاتھی والا ہے، ابو حرم نے آپ سے ملاقات کی اور یہ سوال کیا کہ کون سی چیز آپ کو حرم رسول سے باہر لے آئی؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے ابو حرم، بنی امیہ نے میری عزت و حرمت خراب کی، میں نے صبر کیا۔ انہوں نے میرا مال و متاع ضبط کر لیا، میں نے صبر کیا۔ اب وہ میرے خون کے پیاسے ہیں تو میں ان سے بچتا پھر رہا ہوں۔
خدا کی قسم یہ لوگ مجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت اللہ انہیں ذلت کا ہمگیر لباس پہنا دے گا اور انہیں خوانچہ کا تلواروں کے حوالے کر دے گا، اور ان پر ایسا شخص مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل کر کے رکھے گا۔ سوال و جواب کی یکسانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی واقعہ ہے جو ابو ہریرہ کے نام سے منزل سلبیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ صدوق نے اسے ابو حرم کے نام سے منزل رحیمہ میں پر ذکر کیا ہے، لیکن واقعے کی یکسانی کے باوجود دو شخصیتوں کا دو مقامات پر سوال کرنا بہت زیادہ بعید از قیاس بھی نہیں ہے۔ اگلی منزل ہے عذیب المہجانات، صفحہ نمبر 179 ہے۔ یہ قادسیہ اور مغیثہ کے درمیان ایک آبی ذخیرے کا نام ہے۔ یا پانی کی فراوانی کے سبب تعمیرات تھیں اور بڑی آبادی تھی۔ جب آپ رحیمہ سے سفر کرتے ہوئے عذب الحجنات پہنچے تو کوفے سے آنے والے چند افراد ترماح بن عدی کی رہنمائی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نافع بن ہلال کے کامل نامی گھوڑے کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ ترماح کے علاوہ باقی کے نام یہ ہیں: نافع بن ہلال مرادی، عمرو بن خالد سیداوی، عمرو بن خالد کا غلام سعد اور مجمع بن عبداللہ آئزی۔ ترماح راستے میں اپنے اونٹ کے لیے ہدی خوانی کرتا ہوا آیا تھا۔ ہدی کے اشعار یہ ہیں: اے میری اونٹنی، میری زجر اور توبیخ سے نہ ڈر اور طلوع فجر تک دوڑتی جا، بہترین سواروں کو لے کر بہترین سفر پر، یہاں تک کہ مجھے لے جا کر شریف ترین انسان کے پاس اتار دے جو معزز ہے، آزاد ہے اور کشادہ دل ہے، جسے اللہ بہترین کام کے لیے لے کے آیا ہے۔ اے اللہ تو اسے بقائے دہر تک سلامت رکھ۔ یہ اہل کوفہ جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے پہنچے تو انہیں بھی یہ حدیث سنائی دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ نے ہمارے بارے میں خیر ہی کا ارادہ کیا ہوگا، خواہ وہ قتل ہو جائیں یا فتحیاب ہو۔ اس دوران حر نے آ کر انہیں امام کے قافلے میں شامل ہونے سے روکنا چاہا اور امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ یہ لوگ اہل کوفہ ہیں اور آپ کے ساتھ آنے والوں میں نہیں ہیں، میں انہیں روک کر کوفہ واپس بھیج رہا ہوں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے ان کی حمایت میں فرمایا کہ یہ لوگ میرے دوست ہیں اور میں ان کا دفاع بھی اسی طرح کروں گا جس طرح اپنا کرتا ہوں۔ بحث و تکرار کے بعد حر نے انہیں چھوڑ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں سے اہل کوفہ کے بارے میں سوال کیا تو مجمع بن عبداللہ آئزی نے جواب دیا کہ اشراف کو رشوتوں سے خرید لیا گیا ہے، لیکن عوام کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ تلواریں آپ کے خلاف ہی بلند کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے آپ کو قیس بن مسہر کی شہادت کی اطلاع دی اور پورا واقعہ بیان کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے آیہ مبارک کی تلاوت فرمائی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کی۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی: بار الہ ہمارے اور ان کے لیے جنت کو منزل قرار دے اور اپنی رحمت کی قرارگاہ اور اپنے ثواب کے ذخیروں کے پاس ہمیں اور ان کو جمع کر دے۔ اس کے بعد ترماح نے امام سے قریب ہو کر عرض کی کہ میں خدا کی قسم جب نظر ڈالتا ہوں تو کسی کو بھی آپ کا ساتھی نہیں پاتا، اگر یہی حر کے رسالے کے لوگ جو آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اگر یہ آپ سے جنگ کریں تو کافی ہے۔ اب میں ان فوجیوں کے بارے میں عرض کروں جنہیں میں شہر کوفہ کے باہر دیکھ کر آ رہا ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے اتنا بڑا لشکر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جب میں نے ان فوجوں کے بارے میں سوال کیا تو مجھے جواب ملا کہ انہیں حسین سے لڑنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ اب میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ ممکن ہو تو آپ ایک بالش بھی ان لوگوں کی طرف نہ بڑھیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں آپ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں اور آپ اس بارہ میں کوئی
اس بارے میں کوئی چارہ و تدبیر کر سکیں تو تشریف لائیے، میں آپ کو اپنے کوہستانوں میں لے کر چلتا ہوں جس کا نام اجا ہے، اور اللہ شاہد ہے کہ اس کوہستان نے ہمیں غسنانی اور حمیری بادشاہوں سے اور نعمان بن منظر سے اور ہر سیاہ و سفید سے بچایا ہے، اور وہ لوگ ہم پر غلبہ حاصل نہ کر سکے، اور اللہ ہی شاہد ہے کہ ہمیں وہاں کبھی ذلت و خواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کو قریہ میں منزل کراؤں گا۔ اس وقت آپ اپنے آدمیوں کو کوہ اجا میں اور کوہ سلمہ میں آباد قبیلوں کے پاس بھیج دیجیے، اور اللہ گواہ ہے کہ 10 دن بھی نہیں گزریں گے کہ قبیلہ طے کے سوار اور پیادے آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ پھر آپ جب تک چاہیں ہمارے درمیان سکونت پذیر رہیں، اور اگر کوئی ناگوار بات ہو جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قبیلہ طے کے 20,000 جوان مرد آپ کے پاس لاؤں گا اور آپ کی نصرت میں جنگ کریں گے۔ جب تک زندہ رہیں گے کسی کو آپ کے پاس پھٹکنے نہیں دیں گے۔ ترماح کی یہ گفتگو سن کر امام حسین علیہ السلام نے اس کے اور اس کے قبیلے کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اللہ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر عطا کرے، اور ارشاد کیا کہ ہمارے اور اہل کوفہ کے درمیان ایک قول اور قرار ہے جس کے سبب ہم واپس نہیں جا سکتے، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو امور ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ ترماح نے یہ سن کر آپ سے رخصتی کی اجازت لی کہ خوراک و غذا کے لوازم گھر والوں تک پہنچا کر آپ کی خدمت میں واپس آ جائے۔ امام کی اجازت سے وہ اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا اور سامان دے کر جلدی واپس ہوا۔ جب وہ بنی سعل کے راستے سے عذیب الحجنات پر پہنچا تو سماع بن بدر نے خبر دی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید کر دیے گئے، اور وہ گریہ و زاری کرتا ہوا اپنے علاقے کی طرف واپس چلا گیا۔ یہ روایت تخلیص از تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306 اور 307 پر موجود ہے۔ عنوان ہے قصر بن مقاتل، صفحہ نمبر 182۔ یہ منزل عین التمر اور قطقطانہ کے درمیان تھی۔ یہاں مقاتل بن حسان بن ثعلبیہ کا قصر تھا اور ایک بستی بھی تھی۔ اسے قصر مقاتل بھی کہا جاتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ قصر بنی مقاتل پر پہنچا تو وہاں پہلے سے ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ اس کے دروازے پر ایک خوبصورت گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور خیمے کے پہلو میں ایک نیزہ زمین میں نصب تھا۔ امام حسین علیہ السلام یہ چیزیں دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ یہ خیمہ کس کا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ عبید اللہ بن حر کا ہے۔ آپ نے حجاج بن مسروق جفئی کو اس کے پاس بھیجا۔ اس نے سوال کیا کہ کس لیے آئے ہو؟ حجاج نے جواب دیا کہ ایک فضیلت و بزرگی تمہیں ہدیہ کرنے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ وہ فضیلت کیا ہے؟ حجاج نے کہا، امام حسین علیہ السلام نے تمہیں دعوت دی ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو کر ان کے دشمنوں سے جنگ کرو، اور اگر اس راہ میں قتل ہو گئے تو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کوفہ سے نکلا ہی اسی وجہ سے ہوں کہ اگر حسین کوفہ آ جائیں تو میں ان کی مدد پر مجبور نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ کوفہ میں امام حسین کا کوئی یاور و مددگار نہیں ہے، اور اہل کوفہ دنیا پرستی میں اپنے آپ کو حکومت کے ہاتھوں بیچ چکے ہیں۔ حجاج بن مسروق نے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر پوری رودات سنا دی۔ امام حسین علیہ السلام خود اٹھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس گئے۔ عبید اللہ بن حر نے بعد میں خود بیان کیا کہ میں نے آج تک حسین سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا ہے، اور نہ اتنا جاذب دیکھا ہے جو نگاہوں کو کھینچ لے، اور نہ کسی نے آج تک حسین سے زیادہ میرے دل پر اثر کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ چل رہے ہیں اور جوان ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کی داڑھی پر نگاہ کی تو وہ بالکل سیاہ تھی۔ میں نے سوال کیا کہ یہ سیاہی اصلی ہے یا خضاب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابن حر، میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، اس سے میں سمجھا کہ آپ خضاب لگائے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف دعوت دی، لیکن اس نے یہ دعوت قبول نہیں کی۔
آخر میں یہ عرض کرنے لگا کہ میں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اپنا قیمتی گھوڑا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم جب بھی میں اس پر سوار ہوا ہوں تو اس کے ذریعے اپنے مطلوب تک پہنچا ہوں۔ اس گھوڑے پر سواری کی حالت میں آج تک کوئی مجھے پا نہیں سکا، میں اسے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس گھوڑے اور تلوار کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن تم میری مدد کے لیے تیار نہیں ہو تو میری ایک نصیحت قبول کر لو۔ خدا سے خوف کھانا اور میرے ساتھ جنگ کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ خدا کی قسم جو بھی ہماری فریاد سنے اور ہماری مدد کے لیے نہ آئے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس نے جواب دیا، یہ انشاءاللہ ہرگز ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ روایت تاریخ کامل بن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 21، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 307، ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 اور 82، مقتل ابو مخنف صفحہ نمبر 72 پر موجود ہے۔ اسی منزل پر عمرو بن قیس مشرقی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ فروکش تھے۔ یہ دونوں امام کو دیکھ کر قریب آئے اور سلام کیا۔ عمر بن قیس کا بیان ہے کہ میرے بھائی نے امام سے پوچھا، آپ کے بالوں کا رنگ اصلی ہے یا خضاب ہے؟ آپ نے فرمایا خضاب ہے۔ ہم بنی ہاشم پر پیری جلد آ جاتی ہے۔ امام نے ان سے پوچھا، کیا تم ہماری نصرت کے لیے آئے ہو؟ قیس نے جواب دیا کہ نہیں، میں عیالدار انسان ہوں اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں بھی ہیں جو لوگوں تک پہنچانی ہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر ہم آپ کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، دور چلے جاؤ تاکہ ہماری فریاد نہ سن سکے اور ہمارے خیموں کی پرچھائیاں بھی نہ دیکھ سکو، اس لیے کہ جو بھی ہماری فریاد سنے گا اور ہمارے استغاثہ پر لبیک نہیں کہے گا یا ہمارے سوا ہمارا لشکر دیکھے گا اور ہماری مدد کو نہ پہنچے گا تو یہ خداوند متعال کا حق ہے کہ اسے دوزخ میں پھینک دے۔ یہ روایت نفس المحموم صفحہ نمبر 108 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 184، عنوان ہے قصر مقاتل کے بعد۔ عقبہ بن سمانہ کہتے ہیں کہ قصر بنی مقاتل کے قیام کے خاتمے کے قریب آخری شب میں امام نے حکم دیا کہ پانی بھر لیا جائے اور ہمیں وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہم نے سفر شروع کیا۔ ہم کچھ دور چلے تھے کہ امام کو ہلکی سی نیند آ گئی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون و الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے کو بڑھا کر آگے آئے اور انہوں نے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون و الحمد للہ رب العالمین۔ پھر امام کی خدمت میں عرض کی کہ بابا آپ نے ان للہ کیوں فرمایا اور حمد خدا کیوں کی؟ امام نے جواب میں فرمایا کہ بیٹے مجھے ہلکی سی نیند آ گئی تھی، خواب میں گھوڑ سوار ظاہر ہوا اور اس نے کہا، یہ لوگ جا رہے ہیں اور موت انہیں لے جا رہی ہے۔ اس سے میں نے یہ جانا کہ وہ ہماری روح ہے جو ہمیں موت کی خبر دے رہی ہے۔ علی اکبر نے عرض کی، اللہ آپ کو شر سے محفوظ رکھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس طرف ہماری بازگشت ہے ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ہم حق پر مر رہے ہیں۔ امام نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اللہ تمہیں وہ جزائے خیر عطا کرے جو باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے ہو۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 308 پر ہے۔ اگلی منزل نینوا صفحہ نمبر 185۔ نینوا کوفے کے علاقوں میں سے ایک علاقے کا نام ہے۔ اسی علاقے میں کربلا بھی واقع ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ اس نینوا کے علاوہ ہے جو عشوریوں کا دارالحکومت تھا اور یونس علیہ السلام کی دعوت کا علاقہ تھا۔ مرحوم فضل قزوینی کے مطابق امام حسین علیہ السلام بدھ کے روز محرم الحرام کی 1 تاریخ کو اس سرزمین پر وارد ہوئے۔ اس سے قبل ذی الحجہ کا مہینہ 29 دن کا تھا
اور اس کی تصریح مورخین نے کی ہے۔ یہ روایت الامام الحسین و اصحابہ صفحہ نمبر 192 پر موجود ہے۔ عقبہ بن سمان کی روایت کے دوسرے جز کے مطابق عقبہ کا بیان ہے کہ قصر بنی مقاتل سے روانہ ہونے کے بعد قافلہ رات بھر مختلف سمتوں میں چلتا رہا۔ جب صبح کے آثار نمودار ہوئے تو قافلہ حسینی نے نماز پڑھی، پھر تیزی کے ساتھ سواریوں پر سوار ہوئے اور بائیں جانب چلنا شروع کیا۔ امام نے چاہا کہ اپنے ساتھیوں سمیت حر کے لشکر سے چھٹکارا پا کر دور ہو جائیں، لیکن حر اپنے لشکر کے ساتھ آ کر راستہ روک لیتا تھا اور چاہتا تھا کہ آپ کو کوفے کی طرف لے جائے۔ اسی کشمکش میں راستہ طے ہوتا رہا، یہاں تک کہ نینوا کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ عنوان ہے ابن زیاد کا قاصد۔ لوگوں نے دیکھا کہ کوفے کی طرف سے ایک شتر سوار اسلحوں سے لیس تیز رفتاری کے ساتھ آ رہا ہے، اس کی دوش پر کمان رکھی ہوئی ہے، دونوں لشکر اسے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے آنے کے بعد حر اور اس کے لشکر کو سلام کیا، لیکن امام حسین اور ان کے لشکر کی طرف کوئی توجہ نہ کی، اور عبید اللہ بن زیاد کا خط حر کو دیا، جس میں تحریر تھا: جب تمہیں میرا یہ خط مل جائے تو حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں ایسی سرزمین پر اترنے پر مجبور کرو کہ جو بے آب و گیا ہو، اور میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے جب تک کہ میرے حکم کی تعمیل نہ ہو جائے، والسلام۔ یہ روایت طبری، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 308 ہے۔ طبری نے اس قاصد کا نام مالک بن نصیر نون سین یہ رے نصیر بدی تحریر کیا ہے۔ عنوان ہے ابو شعاصہ کا کلام اور صفحہ نمبر ہے 186۔ حر نے یہ خط امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ یہ ابن زیاد کا فرمان ہے، جیسے ہی مجھے یہ خط ملے میں آپ لوگوں پر سختی شروع کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک ابو شعاصہ یزید بن زیاد بن محاصر ابن زیاد کے قاصد کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے کہا: تیری ماں تجھ پر روئے، یہ تو کتنا برا پیغام لایا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے امام کی اطاعت کی ہے اور اپنے عہد بیعت کو پورا کیا ہے۔ ابن مہاجر نے کہا: بلکہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے نفس کی ہلاکت کے لیے اپنے امام کی اطاعت کی اور اس سے ننگ و عار اور جہنم کمایا ہے، اور تیرا امام بدترین امام ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 41 تلاوت کی: اور تیرا امام انہی اماموں میں سے ہے۔ اس دوران حر نے کہا: یہ بے آب و گیا زمین ہے، یہاں آپ پڑاؤ ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہمیں چھوڑ کر ہم نینوا کے گاؤں یا غازریہ یا شفیہ کی بستیوں میں اتر جائیں۔ اس نے کہا: باخدا یہ میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ ابن زیاد کا قاصد میرے ساتھ ہے اور وہ صورتحال کو دیکھ رہا ہے۔ زہیر بن قین نے عرض کی: باخدا اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ فرزند رسول ان لوگوں سے اس وقت جنگ کرنا آسان ہے، اس لیے کہ آئندہ آنے والوں سے جنگ کرنا دشوار ہوگا۔ امام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں اپنی طرف سے آغاز نہیں کروں گا۔ ارشاد مفید کے مطابق پھر آپ نے قیام فرمایا۔ وہ سن 61 ہجری کے محرم کی دوسری تاریخ تھی۔ طبری کے مطابق زہیر نے عرض کی: پھر ہم اس قریے کی طرف چلتے ہیں جو محفوظ ہے اور فرات کے کنارے ہے۔ اگر فوج نے ہمیں روکا تو ہم اس سے جنگ کریں گے، اس لیے کہ یہ جنگ بعد میں آنے والوں کی نسبت زیادہ آسان رہے گی۔ آپ نے پوچھا کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ زہیر نے عرض کی کہ اس کا نام عقر عین قاف بڑا قاف اور رے ہے، اس کا نام عقر ہے۔ آپ نے فرمایا: یا بار الہ، میں تیری بارگاہ میں عقر سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا: وہ جمعرات کا دن اور 61 ہجری کے محرم کی دوسری تاریخ تھی۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 308-309، ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84 پر ہے۔ اگلی منزل ہے کربلا، صفحہ نمبر 187۔ ابو حنیفہ دینوری کے مطابق
جب امام حسین علیہ السلام نے زہیر سے یہ فرمایا کہ میں جنگ میں ابتدا کرنے کو پسند نہیں کرتا، تو زہیر نے عرض کی کہ یہاں قریب ہی نہر فرات پر ایک گاؤں ہے جس کے 3 طرف فرات ہے اور صرف ایک طرف سے راستہ ہے، وہ محفوظ اور راستوں سے ہٹا ہوا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ زہیر نے عرض کی کہ عقر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں عقر یعنی ہلاکت سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے حر سے فرمایا کہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، پھر پڑاؤ ڈالیں گے۔ حر آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے۔ حر اور اس کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کو آگے جانے سے روک دیا۔ حر نے عرض کی کہ آپ یہیں پڑاؤ ڈالیں، یہاں سے فرات قریب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ زمین کرب و بلا یعنی کرب اور ابتلا کی زمین ہے۔ صفین کی طرف جاتے ہوئے میرے والد اس مقام سے گزرے تو آپ یہاں ٹھہر گئے، میں ساتھ تھا۔ انہوں نے اس مقام کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے اس جگہ کا نام بتلایا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہاں ان کی سواریاں اتر جائیں گی اور یہاں ان کا خون بہایا جائے گا۔ لوگوں نے آپ کے اس بیان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ آل محمد کے ثقل یعنی گراں قدر افراد یہاں پڑاؤ ڈالیں گے۔ اور یہ روایت الاخبار الطوال صفحہ نمبر 252 اور 253 پر ہے۔ دینوری کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کے ساتھ یہاں نزول اجلال فرمایا اور بدھ کا دن تھا، سن 61 ہجری کے محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ ابن نمح کے مطابق محرم کی دوسری تاریخ تھی، اور یہ روایت مسیر الاحزان صفحہ نمبر 75 پر ہے۔ ابو مخنف کی طرف منسوب مقتل میں ہے کہ حسین کا قافلہ سفر میں تھا کہ بدھ کے دن کربلا میں وارد ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ آپ اتر کر دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ بھی آگے نہ بڑھا۔ آپ نے 7 گھوڑے تبدیل کیے لیکن کسی نے بھی آگے حرکت نہ کی۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا غازریہ۔ آپ نے پوچھا کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ جواب ملا کہ اس کا نام نینوا بھی ہے۔ پھر آپ نے کسی اور کا نام کا سوال کیا تو کہا گیا کہ اس کا نام شت الفرات بھی ہے۔ جب پھر آپ نے سوال کیا تو لوگوں نے جواب میں کہا کہ اس کا ایک نام کربلا ہے۔ یہ سن کر آپ نے ٹھنڈی سانس لی، پھر ارشاد فرمایا، اب اتر آؤ، یہیں پر ہماری سواریاں رکیں گی، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، یہاں پر ہماری ہتک حرمت ہوگی۔ خدا کی قسم یہاں ہمارے مرد قتل کیے جائیں گے، اور خدا کی قسم یہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، اور خدا کی قسم یہیں ہماری قبریں زیارت گاہ بنیں گی۔ میرے جد رسول اللہ نے مجھے اسی زمین کا وعدہ کیا تھا، اور ان کا قول تبدیلی سے محفوظ ہے۔ یہ فرما کر آپ گھوڑے سے اتر آئے، اور یہ روایت مقتل ابو مخنف جلد نمبر صفحہ نمبر 75 اور 76 پر موجود ہے۔ ابو اسحاق اصفہانی کے مطابق بعد قطع منازل اور مراحل حضرت ایک شہر میں پہنچے کہ وہاں بہت سے لوگ تھے۔ آپ نے اس شہر کا نام پوچھا تو لوگوں نے بیان کیا کہ اس شہر کو شت الفرات کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا دوسرا نام بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس کو سریہ بھی کہتے ہیں، اور کہا کہ آگے اور سوال نہ کیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تم کو خدا اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس کا جو اور کوئی نام ہے اس سے بھی مجھے اطلاع دو۔ انہوں نے کہا اس کا ایک اور نام کربلا ہے۔ یہ سن کر آپ روئے اور فرمایا کہ یہاں سے ایک مشت خاک اٹھا کر مجھے دو۔ لوگوں نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر حضرت کو دی۔ حضرت نے اس کو سونگھا اور اپنی جیب سے مٹی نکال کر فرمایا، یہ وہی مٹی ہے جس کو جبرائیل خدا کی جانب سے میرے جد امجد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تھے، اور کہا تھا کہ یہ مٹی موقع تربت حسین ہے۔ پھر اس خاک کو آپ نے ہاتھ سے پھینک دیا اور فرمایا کہ ان دونوں کی بو یکساں ہے، اور یہی وہ زمین ہے جہاں میرے حریم قید کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے مرد قتل کیے جائیں گے۔ واللہ یہ جگہ میرے اطفال ذبح کیے جائیں گے۔ واللہ یہی جگہ میری قبروں کی ہے۔ واللہ یہی زمین میرے حشر و نشر کی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے عزیز ذلیل ہوں گے۔
قسم بخدا یہی وہ زمین ہے جہاں میری گردن کی 6 رگیں کٹیں گی اور میری داڑھی خون سے خضاب ہوگی، اور اسی زمین پر میرے دادا، نانا، ماں باپ کو ملائکہ تعزیت دیں گے۔ خدا کی قسم یہی وہ مقام ہے جہاں پروردگار نے نانا سے وعدہ کیا ہے اور خدا اپنے وعدے سے تخلف نہیں کرتا، یہ فرما کر حضرت اتر رہے۔ یہ روایت نور العین صفحہ نمبر 74 اور 75 پر ہے۔ سید ابن طاؤس تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سوار ہو کر چلے تو حر کی فوج آپ کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ آپ کربلا پہنچ گئے۔ وہ محرم کی 2 تاریخ تھی۔ آپ نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا کہ کربلا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ بار الہ، میں کرب اور بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، اب یہاں پڑاؤ کرو۔ خدا کی قسم یہ ہماری سواریوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ہمارے خون کے بہنے کا مقام ہے اور ہماری قبروں کی زمین ہے۔ خدا کی قسم یہاں ہمارے اہل حرم اسیر ہوں گے، یہ میرے جد رسول اللہ نے بتلایا ہے۔ اس کے بعد کاروان نے پڑاؤ ڈالا اور حر بھی اپنے لشکر کے ساتھ ایک طرف قیام پذیر ہوا۔ یہ روایت لہوف مترجم صفحہ نمبر 96 پر ہے۔ صفحہ نمبر 189 عنوان ہے 2 محرم۔ مرحوم فضل علی قزوینی کے مطابق محدثین اور مورخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں وارد ہونا محرم کی 2 تاریخ کو ہوا، اور یہ روایت الامام الحسین و اصحابہ صفحہ نمبر 194 پر ہے۔ فاضل موصوف 1 محرم کو نینوا میں آپ کا وارد ہونا تحریر کرتے ہیں۔ ہم نے نینوا سے کربلا تک کے سفر پر ایک نگاہ ڈالی ہے۔ مختلف حوالوں سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ نینوا سے کربلا تک کا سفر صبح سے شام تک کا سفر ہے، درمیان میں کسی رات کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا 1 محرم کی منزل کے تعین میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ وائز کاشفانی نے تحریر کیا کہ حسین نے رکابوں سے پاؤں نکالے اور زمین پر تشریف لائے، جیسے ہی زمین پر قدم رکھا مٹی کا رنگ زرد ہو گیا اور اس سے ایک غبار اٹھا اور آپ کے سر و صورت پر جم گیا۔ کلثوم نے کہا، بھیا میں نے یہ عجیب صورتحال دیکھی ہے، یہ بڑی ہولناک سرزمین ہے۔ حسین نے بہن کو تسلی دی، اور یہ روایت روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 260 پر ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے نے اس مقام پر پڑاؤ ڈال دیا اور اسی مقام پر حر اپنے لشکر کے ساتھ فروکش ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد اور اپنے بھائیوں اور اپنے اہل بیت کو جمع کیا، پھر کچھ دیر تک انہیں دیکھا، پھر گریہ فرمایا، پھر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے پروردگار، ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں اور ہمیں ہمارے جد کے حرم سے باہر نکال دیا گیا ہے، بھگا دیا گیا ہے اور دور کر دیا گیا ہے، اور یہ ظلم ہم پر بنی امیہ نے کیا ہے۔ پروردگار ہمارے حق کو ہم کو عطا کر دے اور ظالموں کے مقابل ہماری نصرت فرما۔ یہ روایت واقعی الایام خیابانی صفحہ نمبر 191 پر ہے۔ کربلا میں خیمہ زن ہونے کے بعد ترجمہ لہوف مترجم کے مطابق امام حسین اپنی تلوار کو صیقل کرتے جاتے تھے اور یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے، یعنی اے زمانے ناپائیدار، اف ہو تجھ پر کہ تو نے ہرگز کسی دوست سے وفا نہ کی، ہر صبح و شام کیسے کیسے اصحاب ذل احترام کو تو نے قتل کیا اور عوض اور بدلے پر صبر نہیں کرتا، اور ہر ذی حیات کو یہی راہ درپیش ہے کہ جس راہ میں میں جاتا ہوں، کیا میرا وعدہ رحلت کا قریب آ پہنچا اور سب کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ اشعار امام ابرار سے جناب زینب دختر فاطمہ نے سنے تو عرض کیا کہ اے بھائی، یہ باتیں تو اس شخص کی ہیں جس کو اپنی شہادت کا یقین ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں اے بہن۔ پس جناب زینب نے کہا، ہائے بے کسی کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کی خبر دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ تمام عورتوں نے رونے کا شور بلند کیا اور رخساروں پر تماچے مارے اور گریبان پھاڑ ڈالا۔
کلثوم پکارتی تھی کہ اے نانا رسول خدا، اور اے بابا علی مرتضیٰ، اور اے اماں فاطمۃ الزہرا، اے بھائی حسن مشتبہ، اور اے بھائی حسین خامس آل ابا، ہائے افسوس آپ کے بعد ہم ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اے ابا عبداللہ، راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو امر بالصبر فرمایا اور کہا کہ اے بہن صبر کرو، خدا تم کو صبر عطا فرمائے۔ تمام سکان آسمان فنا ہو جائیں گے اور تمام اہل زمین مر جائیں گے اور تمام خلائق فنا ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا کہ اے بہن کلثوم، اور اے زینب، اے فاطمہ، اور اے رباب، تم اب دیکھو کہ جب میں قتل ہو جاؤں تو میرے جنازے پر گریبان نہ پھاڑنا اور نہ میری لاش پر منہ پیٹنا اور نہ کوئی خلاف کلام بات کرنا۔ اور دوسرے طریق سے یوں مروی ہے کہ جب ان اشعار کا مضمون جناب زینب نے سنا، اور جناب اس وقت امام علیہ السلام سے علیحدہ عورتوں اور اطفال میں تشریف رکھتی تھیں، ننگے پا خیمے سے نکل پڑی، گوشہ رادس پر پیر لٹکتا جاتا تھا کہ امام حسین کے پاس آئیں اور کہا کہ ہائے بے کسی، کاش مجھے موت آئی ہوتی، آج والدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا اور پدر بزرگوار علی مرتضیٰ اور برادر خوش کردار حسن مشتبہ نے وفات پائی۔ اے یادگار بزرگاں اور فریاد رس باقی ماندگان۔ پس حضرت نے جناب زینب پر نظر کی اور فرمایا کہ اے بہن اپنا صبر و تحمل ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جناب زینب نے کہا ماں اور باپ میرے آپ پر فدا ہوں، کیا آپ قتل کیے جائیں گے؟ فدا ہوں کہ میں آپ پر۔ پھر حضرت نے ضبط کیا اور آنکھوں پہ آنسو بھر لائے اور فرمایا کہ اگر قطع خوف صیاد نہ ہو تو آرام سے سوئے۔ قطع ایک جانور ہے کہ جب اسے خوف صیاد ہوتا ہے تو شب بھر ہراساں اور بیدار رہتا ہے۔ حضرت کا یہ مطلب تھا کہ مجھ کو قطع کی مثال بے بس اور مجبور کیا ہے، کیا کچھ بن نہیں پڑتا، کیا کروں؟ حضرت زینب نے کہا کہ آپ اپنے نفس پر جبر کرتے ہیں اور اس بے کسی اور بے بسی میں اپنے نفس کو گھونٹتے ہیں۔ یہ امر تو اور زیادہ میرے قلب کو زخمی کرتا ہے اور مجھ پر یہ سخت مصیبت ہے۔ پھر اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اور وہ معظمہ غش کھا کر گر پڑی۔ بس حضرت نے سرہانے کھڑے ہو کر جناب زینب کے چہرے انور پر پانی چھڑکا تائیں کہ افاقہ ہوا۔ پھر حضرت نے جناب زینب کو امر بالصبر فرمایا اور وہ مصیبت یاد دلائی کہ جو بسبب وفات پدر بزرگوار علی مرتضیٰ اور جد عالی قدر رسول خدا صلوات اللہ علیہم اجمعین پہنچی تھی۔ اور یہ روایت دام ظروف جلد ترجمہ لہوف صفحہ نمبر 30 پر ہے۔ کشکول یوسف بحرانی کے مطابق 60,000 درہم میں کربلا کی زمین خریدی اور پھر اہل قریہ کو یہ کہہ کر ہبہ کر دی کہ زائروں کو میری قبر کا پتہ بتلانا اور انہیں 3 دن اپنا مہمان رکھنا۔ ایک روایت کے مطابق یہ زمین 4 مربع میل تھی، اور یہ روایت بھی وقائع ایام خیابانی صفحہ نمبر 193 اور 194 پر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچنے کے بعد اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین کو زبانوں کا چٹخارا جانتے ہیں۔ جب تک زبان پر ان کا مزہ رہتا ہے اسے سنبھالتے ہیں، اور جب امتحان میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دینداروں کی تعداد گھٹ جاتی ہے۔ یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 383، جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 116 پر ہے۔ ابن اسم کوفی کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچنے کے بعد اپنے طرفداروں یعنی سلیمان بن سرد، مسیب بن نجبہ، رافع بن شداد، عبداللہ بن وال اور گروہ مومنین کو خط لکھا اور قیس بن مسر کے ذریعے اسے کوفہ روانہ کیا۔ اس خط کا متن وہی ہے جو منزل بیضہ کے خطبے کا ہے، اور یہ روایت الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 81 پر ہے۔ روایت کے طویل ہونے کے سبب اسے نقل نہیں کیا گیا، لیکن خود متن روایت میں داخلی شہادت روایت کے خاتمے پر موجود ہے
کہ اس خطبے کے بعد آپ نے کربلا کا رخ اختیار کیا، یعنی یہ خط ورود کربلا سے پہلے کا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 193، خیمہ گاہ۔ مختلف ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علاقہ جہاں خیمے لگائے گئے پانی سے دور تھا اور ایسے ٹیلوں کے درمیان تھا جو شمال اور مشرق سے جنوب اور مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی شکل نصف دائرے کی تھی جس کے وسط میں خیمے تھے۔ ان میں سکونت کے خیمے اور دیگر ضرورتوں مثلاً پانی، اجناس کا ذخیرہ، اسلحہ وغیرہ کے خیمے بھی تھے۔ اصحاب کے خیمے بنی ہاشم کے خیموں سے الگ تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی پشت پر جناب زینب کا خیمہ تھا اور خواتین کے خیموں کے چاروں طرف بنی ہاشم کے جوانوں کے خیمے تھے۔ ان سب کی مجموعی صورت نصف دائرے کی تھی۔ ان خیموں کی پشت پر سرکنڈے وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حفاظت و دفاع کے مقصد سے ان کی پشت پر خندق بھی کھود دی گئی تھی۔ بیان ابھی جاری ہے کہ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔